بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کمال ہو گیا جناب، کمال. جس چیز کی اتنے دنوں سے میں امید کر رہا تھا اور عرض کر رہا تھا آپ سے کہ بڑے واقعات ہونے والے ہیں اور حالات بدلنے والے ہیں. آتے آتے یوں ہی دم بھر کو رکی ہوگی بہار، جاتے جاتے یوں ہی پل بھر کو خزاں ٹھہری ہے. وہ ہو گیا آج، یعنی اس کی بنیاد رکھ دی گئی. بہت جلدی میں تو کوئی چیز نہیں ہوتی، جو چیز بہت جلدی میں ہو وہ جعلی ہوتی ہے. ہر جو صحیح چیز ہے وہ بتدریج ہوتی ہے. ہر اچھا کام بتدریج ہوتا ہے. جیسے اینٹ پہ اینٹ رکھ کے مکان بنایا جاتا ہے. اگر راتوں رات کوئی مکان بنا دے یا 6 مہینے کے بجائے 2.5 مہینے میں بنا دے تو مکان کی ضمانت نہیں دی جا سکتی. آج وہ واقعات ہوئے ہیں جس کے بعد میرا دل یقین سے بھر گیا ہے. اور میرا ہی کیا، اعتزاز احسن صاحب نے جو سیاست دانوں میں جو سب سے زیادہ فصیح لوگ ہیں ان میں سے ایک ہیں، شاید سب سے زیادہ فصیح ہیں، انہوں نے کہا کہ میرا قد آج 20 فٹ اونچا ہو گیا. قد اونچا ہونے سے مراد آپ سمجھے کیا؟ کہ دل بڑا ہو گیا. ایک آدمی نے کہا تھا آج میرا سینہ میرے دل سے بھر گیا ہے. یہ اسی طرح کا ایکسپریشن ہے. اس کنج سے پھوٹے گی کرن رنگ حنا کی، اس در سے بہے گا تیری رفتار کا سیماب. یہ جو امید کی کیفیت ہے، بہت دنوں کے بعد ایسی گہری یقین کی کیفیت پیدا ہوئی ہے. بات یہ ہے عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے کسی کی 2 گھنٹے کی. اب وہ بے شک تردید کریں یا تائید کریں لیکن ذرائع ذمہ دار ہیں. دیکھیے بھائی 100% تو نہیں کہہ سکتے، 100% تو دعویٰ ہو جاتا ہے اور دعویٰ تو باطل ہو جاتا ہے. اور حکیم ثناء اللہ نے تصدیق کر دی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مسئلے کا حل چاہتی ہے. تو مسئلے کا حل چاہتی ہے تو بات عمران خان سے کرنی پڑے گی. اب سوال یہ ہے، لیکن اس سوال سے پہلے ایک بات ہے. مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی کی حمایت کا اعلان کر دیا، یعنی اس کے مطالبات کی. پی ٹی آئی کی نہیں، ان کی اپنی پارٹی ہے، ان کا اپنا موقف ہے، ان کا اپنا نقطہ نظر ہے. انہوں نے کہا اقتدار پی ٹی آئی کو ملنا چاہیے اور شہباز شریف کو مستعفی ہونا چاہیے. دیکھیے شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا مینڈیٹ جعلی ہے، مفتاح صاحب نے کہا جعلی ہے، زبیر عمر صاحب نے کہا جعلی ہے، اور جاوید لطیف نے کہا جعلی ہے، اور بہت سے لوگوں نے کہا. لیکن مولانا فضل الرحمان جب کہتے ہیں تو اس کی نوعیت مختلف ہے. انہوں نے کہا اسمبلیاں خریدی اور بیچی گئی ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کہاں اور بیوروکریسی کہاں اور عوام کہاں کھڑے ہیں. کیونکہ مولانا پولیٹیکل جو سیاسی سوجھ بوجھ جو ہے اس میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ جاتی ہوئی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، محمود غازی پرنسپل تھے، وہ وائس پریزیڈنٹ تھے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے. ون آف دا گریٹسٹ ٹیچرز ایور بورن ان دس کنٹری. بہت نجیب آدمی، بہت سی کتابوں کے مصنف، اور دینی علم بھی رکھتے تھے. اور باقی وہ اپنا انگریزی تو کیا، فارسی اور عربی تو کیا، فرانسیسی بھی جانتے تھے، اور بڑے خاموش طبع آدمی تھے، اور وفاقی وزیر بھی رہے. لیکن جب افغانستان پہ حملہ کیا، اپنے اجازت دی جنرل مشرف نے تو الگ ہو گئے تھے. تو وہ اپنے انہوں نے کہا تھا ایک بار مجھ سے کہ مولانا کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو لیکن لوگوں کی نبض خوب پہچانتے ہیں. وہ بڑے ذہین آدمی تھے. تو انہوں نے نبض پہچان لیا، حالات کا رخ پہچان لیا ہے اور کھڑے ہو کے اعلان کیا ہے. اور اس اعلان کا خلاصہ یہی ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے. دیکھیے 77 میں مذاکرات کس چیز پہ ہو رہے تھے؟ پی این اے جو 9 جماعتی اتحاد تھا وہ کس چیز پہ کیا مطالبہ کر رہا تھا، جس کو بھٹو صاحب نے نہیں مانا، 16 ملکوں کے دورے پہ چلے گئے. زیادہ ذہین آدمی اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتا ہے. ویسے بھی موضوع میں نرگسیت بہت تھی، نارسزم بہت تھا.
नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि सिर्फ पीपल्स पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा, नुकसान सिर्फ ये भुट्टो खानदान को नहीं पहुंचा, जो मतलब जाहिर है इतना पहुंचा कि कोई हद ही नहीं है, बल्कि मुल्क को नुकसान पहुंचा। मार्शल्ला रहा, एक नई किस्म के सियासतदान पैदा हो गए जो 13 फुट की गली बनाते हैं और 14 फुट का बोर्ड लगाते हैं। ये नवाज शरीफ साहब ने बनाई है गली, ये हमजा ने बनाई है, शहबाज शरीफ ने बनाई है, बाकियों का हाल भी यही है। और वो सिंध वाले तो कमाल है, जरदारी साहब तो कमाल है, वो 13 फुट की गली बनाए तो 16 फुट का बोर्ड लगाते हैं, बल्कि 26 फुट का, और एहसान जतलाते हैं। और नवाज शरीफ साहब भी एहसान जतलाते, मोटरवे बना दी, अपने पैसे से बना दी मोटरवे। एक तो 100 किलोमीटर ज्यादा बनाई, गालबन 97 किलोमीटर ज्यादा, दूसरा अपने पैसे से बनाई है। और उनके हामी कहते हैं कि खाते हैं तो लगाते भी हैं। तो ये जनाब सूरत हाल है जजेस का मामला। जजेस उठ के खड़े हो गए। मेरा अंदाजा यह है कि काजी साहब की तौसीह अब हो नहीं सकती। यानी दोबारा अर्ज करता हूं कि दावा नहीं है, दावा बातिल होता है। मेरा अंदाजा यह है कि नहीं हो सकती। और इत्तेजाज अहसन साहब ने भी कह दिया कि करेंगे, अगर तौसीह कबूल करेंगे तो खुद कुछ जैकेट पहनेंगे, इसलिए कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब जो हैं वो तो उनका तो मौका ही नहीं मिलेगा। और फुल कोर्ट के मसले पे वो जजेस जो हैं, बजायर ऐसा लगता है कि काजी साहब तनहा रह गए या बहुत थोड़ी हमायत रह गई। वो फुल कोर्ट चाहते हैं 6 जजेस के मसले पे, काजी साहब 6 जजेस चाहते हैं। बाकी गंदम का क्राइसिस तो इतना बड़ा है कि इसमें सिमट सकता ही नहीं है। उसकी बहुत तफसीलात मैंने जमा की है तो ज्यादती मैं अभी मुख्तसर सी बात करूंगा, लेकिन वो मैं अलग से रिकॉर्ड कराऊंगा और कल इंशाल्लाह 2 बजे आप देख सकेंगे। उसकी बहुत हौलनाक तफसीलात हैं, उसमें बहुत पैसा बनाया गया है और उसका कोई जिम्मेदारों का तयन नहीं कर रहा था। मैंने कोशिश की है आज सारा दिन मालूम कर सकूं कि कौन उसका जिम्मेदार है, और मैंने उसके माहिरीन से गुफ्तगू की है। उसका तकरीबन मेरा ख्याल तयन करने में मैं कामयाब हो गया हूं। ये तहकीकात वगैरह का ऐसे ही बातें कर रहे हैं, कोई तहकीकात नहीं हो रही। मालूम है कौन लोग उसके जिम्मेदार हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और किसानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है जगह जगह, और किसानों का एक लीडर अभी नाम नहीं लूंगा, मिल गया है हुकूमत से, वो हमेशा हुकूमत से मिल जाता है, लेकिन उसको छोड़ के किसान दूसरी तरफ मुतवज्जो रहे। गंदम की कीमत गिरकर 2500 रुपए पे आ गई है, 2500 रुपए पे, और मीडिया को अंदाजा नहीं है। वो एक मोहतरम खातून ने कहा, जर्नलिस्ट ने, कि 40 चैनल, आरफा नूर साहिबा ने, कि 40 चैनल तो हुकूमत के कहने पे चल रहे हैं, हुकूमत के इश्तहारात पे चल रहे हैं, तो सच्ची साहबत कैसे मुमकिन है? क्वालिटी जर्नलिज्म उन्होंने कहा। तो जनाब वाला इमरान खान से कुछ लोग मिले आज, मुझे पता है बड़ी जनाब आंखों में आपके चमक आ जाती है जब इमरान खान का जिक्र होता है। तो उनसे मिले और उनसे कहा कि भाई वो आपने के असेंबली में भी और सेनेट में भी और अपोजिशन लीडर और पार्टी, खुद आप का भी ताल्लुक भी एक लिहाज से पख्तूनख्वा से है, यानी सियासी बुनियाद तो सबसे ज्यादा उनकी वही है। वैसे तो उनका लाहौर से ताल्लुक है, वैसे उनका ताल्लुक सभी से है। वो कोई पंजाबी, पठान या बलोच वो नहीं है, सिंधी नहीं है। वो जो सियासी लीडर है, वो जेन्युइन लीडर जो है वो तकसीम से बालातर होता है। ये क्या है कि उन्हें चूंकि पख्तूनख्वा में हुकूमत की तो पख्तूनों पे उन्हें एतमाद ज्यादा है, तो सेक्रेटरी जनरल भी वहां का है, तो उन्हें बना दें, हमद रजा खान को पीएसी का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना दें। तो उन्होंने कहा इस पर गौर करेंगे। अब हामिद रजा खान ने क्या मशवरा दिया है, जो एक बावफा आदमी है, दलेर आदमी है, जो खड़े रहे हैं। एक एतराज ये, एक सवाल ये किया, पार्टी के हलकों में बहस हो रही है कि भाई शेर अफजल मरवत जो है ना, वो ऑपरेशन ज्यादा अच्छा करते हैं, डॉक्टर ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन हामिद रजा खान भी बड़े ज़हीन आदमी हैं
اور بڑے فہیم ہیں اور دباؤ میں بھی نہیں آتے، تو ان کو ٹیکنیکل سپورٹ فراہم کی جا سکتی ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ماضی میں رہے ہیں سب لوگ، وہ کوئی وہ بھی نہیں تھے، وہ بھی اپنا شیر افضل مربوط بھی اکاؤنٹس کے آدمی تو نہیں ہیں، لیکن ذہین آدمی بہت ہیں، امیجنیشن ان کی زیادہ کام کرتی ہے، بلکہ بہت زیادہ ہی کام کرتی ہے، کبھی کبھی تو اتنا کام کرتی ہے کہ بس ہمالیہ کو بھی پھلانگ جاتی ہے۔ تو گندم کے کاشتکار بھی بفر گئے۔ جسٹس بابر ستار کے خلاف جن لوگ اداروں نے کہا تھا، یعنی ایک طرح کا اعتماد کیا تھا کہ وہ ہماری درخواست نہ سنے، انہیں 5-5 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا ہے، 5-5 لاکھ روپے، اور توہین عدالت کی کارروائی الگ سے ہو سکتی ہے۔ آج خود نوٹس میں ججز کے اختلافات میں نے آپ سے عرض کیا کہ بہت بڑھ گئے ہیں۔ فل کورٹ کا جو معاملہ ہے نا، قاضی صاحب چاہتے ہیں 6 ججز ہوں، جو ہماری معلومات ہیں مبینہ طور پہ۔ تو آج وہ انتظامی فل کورٹ میں انتظامی کمیٹی جو اس میں زیر غور آئے گا اور اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ موسٹ پروبیبلی یہ ہوگا کہ فل کورٹ بن جائے گا، میرا اندازہ یہ ہے۔ اور عوامی تحریک کے لیے لانگ ٹرم ایجیٹیشن کے لیے فضا ہموار ہو رہی ہے۔ 2 طرح سے حکومتیں جاتی ہیں اور بنتی ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ چاہے یا یہ سسٹینڈ برقرار رہنے والی مزاحمت ہو، احتجاج ہو۔ یعنی اگر جماعت اسلامی مل جائے، جمعیت علماء اسلام مل جائے، یعنی موقف تو ایک ہو گیا، ماضی میں دونوں نے غلطیاں کی، میں پوائنٹ آؤٹ کرتا رہا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان جو بات ان کے بارے میں کہتے رہے، دہرانے کی ضرورت نہیں، جو وہ کہتے رہے، میں نے خان صاحب سے بارہا درخواست کی کہ یہ لفظ استعمال نہ کریں، حالانکہ وہ قائم تو انہوں نے کیا تھا خواجہ آصف نے، اور ظاہر خواجہ آصف ہی یہ مزاج رکھتے ہیں اس طرح کے قائم کرنے کا۔ لیکن خیر سیاستدان جو ہیں وہ اگر ان کا موقف ایک ہو جائے تو ان میں تعاون ہو سکتا ہے۔ وہ تعاون کی نوعیت کیا ہوگی؟ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اتحاد نہیں ہوا، لیکن دروازہ بند بھی نہیں کیا ان سے، اور اسد قیصر صاحب نے جب کہا کہ جلسے کی اجازت نہیں دی گئی تو انہوں نے کہا جلسے کی اجازت ہونی چاہیے، ان کا حق ہے، بلکہ یہ کہا ان کو اقتدار ملنا چاہیے، اس سے زیادہ کیا بات ہو سکتی ہے۔ جسٹس بابر ستار کے خلاف کردار کشی کی جو مہم ہے، فی الحال نہیں عرض کر سکتا، پوری طرح میں تصدیق کر لوں، اس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہیں، بڑے بڑے لوگ۔ یہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں دراصل بہت چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں۔ پاکستان بار کونسل کے 6 ممبران نے پاکستان بھر میں بار ایسوسی ایشنوں سے کہا ہے کہ کل سپریم کورٹ میں جمع ہوں، وہ ججز کے خط والا جو معاملہ ہے اس کی سماعت کے سلسلے میں۔ نواز شریف کے ترجمان ایک سینیٹر نے، جس کا نام لینے سے سخت کراہت ہوتی ہے، یہ دعویٰ کیا ہے کہ حکومت ججز کی مدت میں توسیع کے لیے قانون سازی نہیں کر رہی۔ ارے بھائی کر نہیں سکتی، موہن عباس بپی نے کہا ہے کہ کر نہیں سکتی، پی ٹی آئی کے 36 سینیٹر ہیں، قومی اسمبلی تھوڑی ہے جہاں فارم 47 سے پیدا ہوگی سینٹ۔ بس سینٹ کے الیکشن پہ اثر انداز تو ہوئے قومی اسمبلی کے ووٹ، لیکن پختونخوا اسمبلی کے بھی ہوئے اور دوسری اسمبلیوں کے بھی ہوئے، مور اوور کے آدھے ارکان ہیں، تو وہاں تو میجورٹی ہے نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کیوں حمایت کریں گے جی؟ بینگل صاحب کے اگر کوئی آدمی ہے، چکوئی کا کوئی آدمی ہے، تو وہاں تو ہو نہیں۔ یہ پتہ نہیں سیاستدان یہ کیوں سمجھ لیتے ہیں لوگ پرلے درجے کے احمق ہیں، انہیں کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جیل میں عمران خان کی گفتگو تھی، وہ سنسر کی گئی۔ سنسر سے مراد یہ ہے کہ شاید ہی کسی نے سنائی ہو۔ انہوں نے جنرل باجوہ کو آڑے ہاتھوں لیا، کہا وہ جھوٹے آدمی ہیں، اور مجھ پر جو حملہ کیا گیا وہ ان کے ایما پر کیا گیا، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے اس کی منظوری دی۔ اب یہ حملے کا جہاں تک تعلق ہے اس میں میرا ایک مستقل موقع، حملہ تو ہوا، 4 گولیاں تو لگیں، صرف رانا تنویر جیسا شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ ہے۔
میں نے خود ان کی ٹانگوں سے لہو رستے ہوئے دیکھا ہے، حالانکہ میں کئی دن بعد گیا تھا۔ تو حملہ تو ہوا، اور قاتل کہاں ہے؟ یعنی جس نے قتل کرنے کی کوشش کی اس نے تو کہا میں نے قتل کر دیا، اس کو تو مطلب یہ اتنا اطمینان تھا، اور وہ کہاں چھپا بیٹھا ہے؟ کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ تفتیش کیوں نہیں ہوتی؟ تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اسد قیصر کی اور اس کی ذمہ داری لگائی، اور نتیجہ کیا نکلا؟ جیسے کل عرض کیا تھا، وہ خٹک صاحب جو ہیں وہ تو جناب دم پہ کھڑے ہو گئے اور اسد قیصر کو گرفتار کر لیا۔ تو ان کے جھوٹا ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ اگر جناب باجوہ جھوٹے نہ ہو، پرلے درجے کے جھوٹے نہ ہو، تو قرآن جیب میں لیے پھرتا ہے کوئی؟ آدمی کی ساکھ کافی ہوتی ہے۔ آدمی جب اعتماد سے کہتا ہے کہ بات میں کہہ رہا ہوں تو لوگ اس پہ یقین کرتے ہیں۔ بہت سے بہت یہ ہے کہ حلف آدمی زبانی دے دیتا ہے۔ 3 دفعہ قرآن نکال کے کہا انہوں نے۔ اب وہ ممکن ہے کسی خاص سیاق و سباق میں کوئی بات ان کی اس میں سے درست بھی ہو، مثلا یہ کہ میں نے نہیں کیا میرے ماتحتوں نے کیا، تو آپ کی مرضی کے بغیر ہی ہو گیا۔ اور شادی کی دعوتوں میں قرآن کریم لے کے کون جاتا ہے؟ مشہور اپنا ناولسٹ ہیں محمد حنیف صاحب، ناول نگار ہیں اور کالم بھی لکھتے ہیں BBC کے لیے۔ میں ان کی ذہانت کا بڑا قائل تھا کہ بھائی ٹھیک ہے، نقطہ نظر تو اپنا اپنا ہوتا ہے، بہت ہی میں ان کا قائل تھا۔ تو وہ انہوں نے کہا ہے باجوہ صاحب شادی میں جائیں تو قرآن کریم کے علاوہ آئین پاکستان بھی ساتھ لے کے جایا کریں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، محمد حنیف جیسا آدمی اور کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی آئین پاکستان سے باجوہ کا کیا تعلق ہے؟ یعنی وہ آئین پاکستان کوٹ کریں گے یا دوسروں کو دیں گے کہ وہ اس کو کوٹ کریں؟ حنیف صاحب لگتا ہے جلدی میں آپ نے کالم لکھا، کمال کر دیا۔ جیسے بابر ستار کا آپ کو بتا دیا بھائی، 5-5 لاکھ روپے جرمانہ ہو گیا PTA کو، FIA کو اور پیمرا کو، درخواستیں خارج۔ جیسے بابر ستار نے اشارہ دیا کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے، پوچھا کہ پیمرا کو کیا اعتراض ہے؟ غیر قانونی طریقے سے آڈیو چلائے گئے، نہیں آڈیو چلائے گئے ٹی وی چینلز پہ جس پہ پیمرا نے روکا نہیں، تو یہ غیر قانونی ہے۔ تو ایک غیر قانونی کام ہوا ہے تو اس پہ کارروائی اگر کی جائے تو اس میں اعتراض کیا ہے؟ نون لیگ کے زمانے کے ایڈوکیٹ جنرل جہانگیر خان جدون جو ہیں وہ سماعت ہو رہی تھی، وہ روسٹرم پہ آ گئے اور انہوں نے کہا، وہ بہت برہم ہوئے اعتراض کرنے والوں پہ، اور انہوں نے کہا کچھ جذباتی بھی ہو گئے، کہا میں اس کیس میں وکیل نہیں ہوں لیکن کچھ کہنا چاہتا ہوں، فضول غیر سنجیدہ درخواستیں دائر کرنے والوں پہ جرمانہ ہونا چاہیے، جو ہو ہی گیا۔ مگر انہوں نے کہا قومی خزانے سے ادا نہ ہو، یہ جن افسروں نے کیا ہے، بھائی افسر تو جو دون صاحب چوزے ہیں، افسر کہاں رہے؟ چوہے بن گئے دولت شاہ کے۔ اور جو دلیر افسر ہیں جیسے جائی سے باز، انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ کوئی اس قوم میں جان ہوتی افسر شاہی کے لوگوں میں اور اشرافیہ میں خاص طور پہ، یہ تو کب سے محمود غزنوی کے زمانے سے، شہاب الدین غوری کے زمانے سے، لودھیوں کے زمانے سے، خاندان غلامہ کے زمانے سے، التمش کے زمانے سے، بلبن کے زمانے سے، شیر شاہ سوری کے دور کے زمانے سے، اور مغلوں کے اور سکھوں کے، یہ تو انگریزوں کے ہر ایک کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ انسان تھوڑی رہے ہیں، ان کے دماغ چیوں جیسے ہو گئے ہیں۔ اور رہی صحیح کسر نکال دی نون لیگ کی حکومت نے، اور پہلے بھٹو کی حکومت نے، پھر لوگ اس سے پہلے بھی ایوب خان کے زمانے میں کیا تھا، ڈٹ کے دھاندلی کی مادر ملت کے خلاف، کوئی انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اس کے نتائج کتنے تباہ کن ہوں گے۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ محترمہ فاطمہ جرا اگر ملک کی صدر ہوتی، صدارتی نظام ہی زیادہ سازگار ہے اس ملک کو، لیکن اس طرح نہیں، صوبوں سے پوچھے بغیر نہیں، قومی اتفاق رائے کے بغیر نہیں، صدارتی نظام ہو، بلدیاتی اختیارات ہوں اور صوبوں کو پورے اختیارات ہوں۔ یعنی صوبوں کا مسئلہ تو یہ ہے نا کہ بھائی اگر صدارتی نظام بن جاتا ہے تو
تو صوبوں کی صحیح نہیں ہوگی؟ کیسے نہیں ہوگی؟ زیادہ صوبے ہوں، صوبوں کے اختیارات ہوں. دنیا بھر میں کہیں اتنے بڑے بڑے صوبے ہیں؟ بہت کم مثالیں ہیں اس کی. افغانستان کے 28 صوبے ہوتے تھے، وہ بڑے 33 34 35 بن چکے ہیں. یہی ترکی میں، یہی ایران میں ہے. بہرحال وہ یہ تو اس وقت میرے بحث نہیں ہے، بس یہ تو ایک الگ بحث ہے. اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ نہیں صوبے بن سکتے. صوبے جو ہیں اگر وہ سارے لوگ اتفاق رائے کریں گے پھر ہی ہو سکتا ہے. ججوں کی مزاحمت نیا رخ اختیار کر گئی ہے. بات میں نے جو تھی ضروری وہ آپ سے عرضی کر دی. اور چیف جسٹس صاحب نے آج قاضی صاحب نے، فائزہ صاحب نے منسوخ کر دی جو کیس انہوں نے سننے تھے، حالانکہ اسلام آباد ہی میں تھے. بظاہر سپریم کورٹ کے جج اپنے چیف سے مطمئن نہیں ہے، ایسا لگتا ہے، محسوس یہ ہوتا ہے. مولانا فضل الرحمان کی تو کوئی بات نہیں رہے گی جو میں نے آپ کو سنا نہ دی ہو. انہوں نے کہا 2018 میں دھاندلی ہوئی تھی، تو اب کیوں نہیں؟ وہ کہہ چکے اب اس سے بہت زیادہ ہوئی ہے، اور اب کو تو اسمبلیاں بیچی اور خریدی گئی ہیں. اور جناب والا، ایرانی صدر کے دورے کے بعد، ایرانی صدر کے دورے کے فوراً بعد کون تشریف لا رہا ہے امریکہ سے؟ یہ پہلا سرکاری دورہ ہے اس نئی حکومت بننے کے بعد. نائب وزیر خارجہ سیاسی امور کے جان بیس. امریکیوں کے نام عجیب و غریب ہے. ہاں جی، پریزیڈنٹ بش، ہاں جی بوٹا بھی ہوا نا، جیسے کسی آدمی کا نام بوٹا ہو. پریزیڈنٹ جھاڑی، امریکہ کے صدر کا نام ہے جھاڑی. یہ عجیب و غریب ان کے نام ہے. سمجھ جارج سے چلیے ٹھیک نام ہے، بیس کیا ہوا؟ آج اسلام آباد جناب وہ پہنچیں گے یا پہنچ چکے ہوں گے اب جب میں بات کر رہا ہوں 2 روزہ دورے پر. یہ ایرانی صدر کے دورے کے بعد ہیں. کہا 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی سلامتی. یہ علاقائی سلامتی کیا چیز ہے جناب؟ اڈے چاہیے انہیں افغانستان کی نگرانی کرنی ہے. پاکستان سے چاہتے ہیں کہ افغانستان کی نگرانی کیوں؟ افغان ہمارے بھائی ہیں، جتنے مرضی اختلافات ہوں. 2 برادر اسلامی ملک ہیں، کتنے بھی اختلافات ہیں ایران کے ساتھ، اور کتنے بھی یہاں لوگ غیر ملکی ماں پر انڈینز کے کہنے پر ایران کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہوں. ایران اس وقت ڈٹ کے کھڑا ہوا. ایران کی پالیسی میں کیا خرابی ہے جی؟ کیا ملک کی مخالفت کریں؟ کہلے وہ جال سازی کر رہے ہیں، ایسے دکھاوے کے کر رہے ہیں. انہوں نے اسرائیل کو اپنا بے نقاب کر کے رکھ دیا. اسرائیل کی کوئی حیثیت نہیں رہی. ساری دنیا اٹھ کھڑی ہوئی ہے. اسرائیلی امریکہ کی حمایت کھو چکے، اور اس میں الگ سے کرنا چاہیے ایک ویلاگ. اب مشکل یہ ہے کہ ایک دن میں کتنے ویلاگ کریں. یورپ میں ان کی حمایت ختم ہو گئی، تمام یونیورسٹیوں میں ان کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں. اور اب وہ جو سروائیور ہیں ہولوکاسٹ کے، ہٹلر نے جو کیا تھا، کئی بزرگ ابھی موجود ہیں، بوڑھے آدمی موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو وہ ٹرم استعمال ہوتی ہے سامی مخالف، اینٹی سیمیٹک، وہ کہتے ہیں یہ ہے سامی مخالف. سام جناب نوح علیہ السلام کے فرزند تھے، ان کی اولاد ہے. یعنی جو لوگ عیسائی ہیں، زیادہ تر یہودی ہیں، مسلمان ہیں، یہ جناب ان کی سام کی اولاد ہیں. حضرت ابراہیم بھی ان کی اولاد تھے. اس لیے حضرت ابراہیم سے جب ارشاد کیا اللہ تعالیٰ نے کہ وَجَعَلْنَا کا لِلنَّاسِ اماما، ابراہیم میں تجھے تمام انسانوں کا امام بنا دوں گا. اب وہ رات کو مجھے عجیب خیال آیا جب یہ میں نے پڑھا کہ وہ یہ سام والا قصہ میرے ذہن میں تو تھا مگر بھول گیا تھا. تو میں نے کہا کہ اللہ میاں کے نزدیک تو انسان وہی ہے جو پیغمبروں کو مانتا ہو، جو پیغمبروں کو مانتا نہیں ہے اس کے انسانوں میں شمار ہی نہیں ہے. اللہ میاں کی اسے مزہ بڑی اچھی ہے. بس اب اس پہ مولوی حضرات برا نہ مان جائیں، اسے مزہ اللہ اللہ ہے، پروردگار ہے، ہر چیز کا خالق ہے. اس سے مزہ کب وہی خالق ہے. تو جناب امریکہ کے صدارتی الیکشن گندم پہ تو الگ سے کروں گا، وہ بہت اہم ہے، میں اس میں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا اتنے اہم موضوع کو. کروڑوں انسان ظلم کا شکار ہوئے، کروڑوں. تو اس کو روا بھی میں نہیں لیا جا سکتا.
उसको यूं ही नहीं भुगताया जा सकता। तो जनाब ट्रंप साहब जीत रहे हैं, अगर कोई बड़ा वाकया ना हो गया, वो तो जब तक रिजल्ट ना आ जाए आदमी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता। 49% हमायत है उनकी, 49%, और 55% अमरीकी कहते हैं कि उम्मीद है वो अच्छा सदर होगा, यानी बाकी 6% जो है वो भी उन्हें गवारा करने के लिए तैयार हैं। और जो बाइडन जो स्लो मोशन में अब हरकत करते हैं, स्लो मोशन में बोलते हैं और बुग़्ज़ अनाद पालते हैं खूब, जिसके खिलाफ होते हैं, मसलन चीन के खिलाफ बुग़्ज़ अनाद है। 2000 में रूसियों ने कहा था हम नेटो में शामिल होने के लिए तैयार हैं, लेकिन अमेरिकी लीडरशिप का ये मिजाज है कि भाई एक दुश्मन चाहिए। और जो जवाब वहां से गया, उस वक्त ये तो नहीं थे, जो जवाब वहां से वो गया वो ये था कि अगर ईरान के खिलाफ इत्तेफाक राय कर, सुभान अल्लाह, यानी सुपर पावर। और अब वैसे सुपर पावर अमेरिका तो नहीं है, सिर्फ तनहा तो नहीं है, सुपर पावर 3 है, अमेरिका है और चीन है और रूस है। रूस अपनी असलही कुव्वत के बल पर है। मईशत अगर जापान की बढ़ी है, लेकिन मईशत जापान की रुक गई है, जापान की मईशत आगे नहीं बढ़ रही। उन्होंने 0 इंटरेस्ट रेट करके भी देख लिया, फिर भी नहीं हो सकी। वो कौमों को रूजो जवाल होता है, वो 0 पे फिर ये मसला पैदा हुआ कि डॉलर में तो 5% इंटरेस्ट मिलता है, तो येन क्यों रखा जाए, वो जो भी उनका सिक्का है। और बड़ी कोशिश उन्होंने की है, आबादी बढ़ गई है, खैर ये एक अलग मसला है, मगर बहरहाल 3 सुपर पावर्स हैं। और उसने कहा, प्यूटन ने एक अमरीकी अखबार में इसको इंटरव्यू देते हुए, कि तुम्हें मालूम भी है दुनिया में हो क्या रहा है, जो हमारे हामी ममालिक हैं, क्या उसका नाम है इत्तेहाद का, यानी चीन और रूस और ईरान और वगैरह वगैरह, वो जो इलाकाई इत्तेहाद है, उनकी कुल आमदन जो है वो G7 से बढ़ चुकी है। G7 की थी कोई 44%, उससे 27% पे आ गई है, और इनकी उनसे बढ़ गई है। तो उन्होंने कहा अमेरिका मुस्तकबिल की सुपर पावर है ही नहीं, इसलिए कि सही फैसले नहीं कर रहे। सही फैसले क्या, कोरोना में क्या फैसले किए, तबाही फैलाई और अंदर टूट फूट हो रही है। और 2 रियासतें ऐसी हैं जहां कम से कम दबी जुबान में क्या, कई लोगों ने एलानिया कह दिया कि हमारी जान छोड़े, टेक्सास वालों ने कह दिया है, गालन मेक्सिको वालों ने भी। और 70 साल के बाद ये पहला मौका, 61% लोगों ने कहा नाकाम सदर हैं जो बाइडन। और 70 साल के बाद ये पहला मौका है कि जब 2 सदारती उम्मीदवार दूसरी बार मद्दे मुकाबल होंगे, और ज्यादा इम्कान है कि जो बाइडन जीत जाएंगे, पाकिस्तान पर उसके असरात होंगे। कुछ जो बाइडन ट्रंप जीत जाएंगे, और ट्रंप जो है वो मुसलमानों के हामी नहीं है, लेकिन ट्रंप एक बहुत प्रैक्टिकल आदमी है। वो अपने जंगों में सरमाया नहीं जाया करना चाहते, और वो गैर जरूरी कशमकश में नहीं पड़ते, वो प्रैक्टिकल आदमी है। वो शमाली कोरिया के वो डिक्टेटर से जा मिले तो इमरान खान से बात करने में उन्हें क्या तामुल होगा। सूरत हाल बदल रही है, बहरहाल सूरत हाल बदलने का मुझे तो हमेशा यकीन रहा है, इसलिए कि कुरान मजीद यही कहता है, तारीख यही कहती है, अल्लाह के रसूल ने यही कहा। तो जो लोग मायूस हैं, कुछ मायूसी वैसे तो आज भी कुछ मैसेजेस आएंगे, कुछ नहीं हो सकता या कोई चीज ठीक नहीं हो सकती, या हालात हमेशा खराब रहेंगे। क्यों खराब रहेंगे? क्या अल्लाह ने अपनी कायनात शैतान के हवाले कर दी? खुदा न खासा, ये इकबाल का जुमला है, अल्लाह ने अपनी कायनात शैतान के हवाले तो नहीं कर दी। मेरा ख्याल काफी लंबी गुफ्तगू होगी, अभी गंदम पे रिकॉर्डिंग करानी है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश।